کلام شاعر بزبان شاعر. سگریٹ لا کے ہاں جی کہہ دیں اوکے دیا یار. لاؤ جی. آخری بار ملو، آخری بار ملو، چائے کے ڈھابے پہ وہیں ہم نے یادوں کے کئی نقش جہاں چھوڑ دیے. آخری بار ملو چائے کے ڈھابے پہ وہیں ہم نے یادوں کے کئی نقش جہاں چھوڑ دیے. ہر ملاقات کی درگاہ پہ بتائیں جا کر ہم نے رشتے وہ ہمارے یہاں توڑ دیے. آخری بار ملو، تیری قسموں کا نہ وعدوں کا حوالہ دوں گا، تیری قسموں کا نہ وعدوں کا حوالہ دوں گا، نہ یہ پوچھوں گا کہ اب تک کے تعلق کیوں ہے. مجھ سے جب عہد سبھی باندھ لیے تھے تم نے، پھر کسی اور سے اب تم کو محبت کیوں ہے. آخری بار ملو، میں تو پوچھوں گا تیری چائے میں چینی کتنی، کیا بات. اور بسکٹ بھی وہی ساتھ میں اب کھاؤ گی. نام پوچھوں گا نہ ذکر کروں گا اس کا، نہ یہ پوچھوں گا کہ تم آج کہاں جاؤ گی. کیا بات ہے. آخری بار ملو، آخری بار ملو، میں تو دیکھوں گا جفا کاروں کا حلیہ کیا ہے، میں تو دیکھوں گا جفا کاروں کا حلیہ کیا ہے. بے وفائی میں شکل کچھ تو بدلتی ہوگی. کیا بات کیا بات. میں تو دیکھوں گا جفا کاروں کا حلیہ کیا ہے، بے وفائی میں شکل کچھ تو بدلتی ہوگی. آنکھ سے آنکھ ملاؤ گی تو کیسے جانا، بات کیا جم کے تیرے منہ سے نکلتی ہوگی. آخری بار ملو، آخری بار ملو، رسم محبت ہے یہی. آؤ ایک شام مناتے ہیں بچھڑنے کے لیے، یاد رکھنے کا میرے پاس نہ امکان رہے. آج بس آ کے ملو دل سے اترنے کے لیے. آخری بار ملو. کیا بات ہے. اور اس ملنے میں بھی ظرف دیکھیے کہ کیا ہے. یہی تھا ملنا، یہی تھی اس کی حرمت. آخری ملاقات بھی کوئی ملاقات، یعنی ایسے ہی ملو جیسے تازہ ہے، سب کچھ تازہ ہے، سب تو یاد ہے، اور کسی پہ کوئی بلیم گیم نہیں ہے. ہاں ایک دوسرے کی حرمت کا بھی پاس ہے. کیسی آخری ملاقات ہے یہ خلیل صاحب. تم سے تمہارے بعد یہی واسطہ رہا، بچھڑے ہوں میں نام تیرا ڈھونڈتا رہا. لکھ تو دیا کہ آج سے تم میرے نہیں، لیکن قسم سے ہاتھ میرا کانپتا رہا. ارشاد جی بسم اللہ. جناب السلام علیکم، میرا نام محمد مصعب ہے، اور دو باتوں میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا. ایک یہ کہ کم عمری کی شادی کرنا، اور دوسرا یہ کہ زیادہ شادیاں کرنا، 2 3 4 شادیاں مرد کے لیے. پہلی تو میں کم عمری کی شادی کے سخت خلاف ہوں، اس کا جواب آ گیا آپ کو. دوسرا یہ جو 4 شادیاں کرنا ہے سنت ہے نا، ایسا ہی ہے. بالکل. تو اس سے جو جس کو یہ شوق ہے سنت پر ڈسکشن کرنے کا، اسے بٹھا کے پوچھیے بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، 30 کے 30 روزے رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، حج کیا ہے؟ پہلے ماما فرض تھے پورے کر لیں، پھر سنتا بھی ڈسکس کر لیں. اور اس کی وجہ اگر آپ بتانا چاہیں، کم عمری کی شادی کیوں نہیں ٹھیک، خلاف ہے؟ دیکھو زمانے بدلتے ہیں تو ہم اجتہاد پہ جاتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب کم عمری کی شادی جائز تھی. جائز مطلب جائز تو آج بھی ہے. وہ مسنون تھی. مسنون کس لیے تھی؟ سب سے پہلے تو آبادیاں بڑھانا چاہیے تھا، آبادیوں کے بڑھنے کی ضرورت تھی. اب زمانے لد گئے. آپ جب آزاد ہوئے نا 1947 میں، تو اف آئی ایگزیکٹلی ریممبر تو ہماری مغربی پاکستان کی آبادی کوئی 3 کروڑ کچھ لاکھ تھی یا 2.5 کروڑ تھی. 71 میں جب سانحہ ہوا تو آپ کی آبادی 5 کروڑ 10 لاکھ تھی. زمین وہی تھی، بس 4 فٹ کٹائیے سی ودائی نہیں. اب ہے ماشاءاللہ 25 کروڑ جو ارباب اختیار بتا رہے ہیں، اور ارباب بے اختیار بتاتے ہیں کہ 27 کروڑ ہے. ٹھیک. اسلامک پوائنٹ. تو آپ اس بات کو سمجھیے. ہمیں
وہ کیا کہتے ہیں کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ. تو یا تو انہیں وسائل پیدا کر لو, 8 شادیاں کرو, 18 بچے پیدا کرو, نو میٹر, کسی نے روکا نہیں ہے. شرعی طور پر اس کی اجازت ہے, اخلاقی طور پر بھی اس کی اجازت ہے, قانونی طور پر بھی اس کی اجازت ہے. اسلامک پوائنٹ, میں اسلامک شرعی کا مطلب ہوتا ہے اسلامی. میں بتانے لگا ہوں اسلامک پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ تو بیٹا کم عمری کی شادی کو بھی روکا ہے, کسی کوئی بندہ آیا تیرے گھر تجھے منع کیا ہے؟ نہیں, ویسے آپ کا پوائنٹ کر کے آف آپ کا پوائنٹ پھر کری دو جی تینوں پتہ لگتا ہے. کم عمری کی شادی کو بھی نہیں ایک ہی ہے. کم عمری کی شادی کو بھی اسلام تو سپورٹ کیا اور ترغیب دی ہے اس کی. دیکھو میں آپ کو بتاؤں, اسلام میں کزن میرج جائز ہے. جی بالکل. آج ثابت ہوا اس کے کچھ نقصانات ہیں. شرعی طور پہ جائز ہے, اس کا ایک طریقہ ہے, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, بلکہ 2 ٹیسٹ, ایک بڑا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے. شادی سے پہلے وہ ٹیسٹ کرا لیجیے, اس سے پہلے کہ آپ کے ہاں وہ کزن میرج سنڈروم آئے اور بچے اپاہج ہوں یا ریٹارڈڈ ہوں. یہ معاشرے پر بوجھ ہے, فیملی پر بوجھ ہے. تو ہر چیز کے اجتہاد کے بعد کچھ نہ کچھ نئے اصول وضع کرنے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو کتنی فکر ہے سنت کی, تو آج آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں, آپ گاڑی پر بیٹھتے ہیں, آپ جہاز پر بیٹھتے ہیں, یہ سوچے بنا کہ یہ یہودی نے بنایا ہوا ہے. آپ خیر سے ٹرین پر بیٹھتے ہیں, تو ان میں سے کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہوا. ایک منٹ رک جاؤ نا بیٹا, منہ میں سوال رکھو گے تو جواب سمجھ نہیں آئے. جواب تو سن رہا ہوں. تو یہ اجتہاد ہے. اوکے, ہم نے ماڈرنائزیشن کے ساتھ, ترقی کے ساتھ ہم نے چیزوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا. تو ترقی از اے لیسن جس پہ آپ کے دین نے روکا نہیں آپ کو. آپ اس پر جم نہ جائیے, یا تو پھر گھوڑیاں تے اونٹاں تے سفر کریا کرو, اتنے تسی نس کے جہاز 'ਚ بہ جاندے ہو. ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਤਿਹਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਦੂਜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਪਹਿਲੀ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ. ٹھیک اسلام اگلا آگے. جی, اسلام نے صرف اس کی اجازت نہیں دی کم عمری کی شادی کی, بلکہ ترغیب دی ہے. جو چیز ترغیبی ہوتی ہے وہ اس میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی ذہن سے اگر ہم اجتہاد کر کے کیا میں نے کہتے ہیں کہ اسلام نے تو ترغیب دی ہے کہ کم کم عمری کی شادی میں ایک زمانہ وہ تھا, حدیث ہے. اسلام نے آپ کو تلواریں بنانے کی, اپنا سامان حرب بنانے کی بھی ترغیب دی, آپ کو جہاد کی بھی ترغیب دی. اتنے تسی آندے نہیں ہیں, پورا سینٹر کیتا دماغ تسی دوجے تیجے چوتھے ویاہ دے اتنے. تسی پوری دنیا چ اللہ دے فضل نال بست ہو رہے ہو. پتہ ہے تو آپ کو 22,000 کلومیٹر کا ایک ملک مار رہا ہے, اس طرح بے تحاشا مارا ہے جس کو رات آپ بدوؤں کے ساتھ مارتے ہو, صبح تہاڈا بیڑا غرق کیتا انہوں نے. تسی بس بیٹا ویاہ کر کے بچے سٹی جاؤ بمب دی جگہ تے. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی خدا دا خوف کر لو.